وہ طارق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, گواہ چشمدید موجود ہیں. انہوں نے بتایا کہ صدر میں کوئی بزرگ ملے ان کو, بڑی داڑھی ان کی, سفید داڑھی اور بڑا نورانی سا چہرہ. میں عاملوں کے خلاف بہت بولتا ہوں نا, تو انہوں نے جب میں مسجد میں نیا آیا تو میں نے بیان کی اسٹارٹنگ ہی عاملوں کو گالیاں دینے سے شروع کی. الحمدللہ اس کی برکت سے اب 20 سال ہو گئے یہاں میں ٹکا ہوا ہوں. عامل میرے خلاف جادو ٹونے فلیتے پلیتے کر رہے ہیں, لیکن ماشاءاللہ آپ ان کی گالیاں دینے کی برکتیں آپ دیکھو. تبھی کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو نا تو عاملوں کو گالیاں دے, اللہ کی رحمتیں اس کے انشاءاللہ ساتھ ہوں گی. اللہ کو ایسے لوگ محبوب ہوتے ہیں جو جن چڑیل بھوت بھگانے والوں کو گالیاں دیتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے بہت لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہے. پھر ٹاپک چینج ہو رہا ہے. تو انہوں نے صدر میں ایک سفید ریش بزرگ دیکھے. وہ بزرگ انہوں نے جا کے دیکھا کہ کوئی کام اٹکا ہوا ہوگا طارق بھائی کا, ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی اٹکا ہوا ہوتا ہے, یہ نہیں اٹکا ہوا ہوگا. مجھے پورا واقعہ یاد ہے. انہوں نے بتایا کہ میں اس بزرگ کے پاس گیا, انہوں نے مجھے کوئی ماچس کی تیلی یا کوئی چیز دی, بولا یہ زبان پہ رکھو. زبان پہ رکھا, مصری بن گئی. وہ میٹھی مصری نہیں ہوتی چینی کی طرح, ایسا ہی ہے نا, ایسے منہ میں رکھا مصری بھائی. کہہ رہا, میں نے کہا یار یہ تو کوئی عجیب ہی بزرگ ہے یار, منہ میں ماچس کی تیلی رکھی ہے یا کوئی ڈھیلا رکھا ہے کوئی مٹی وٹی کا, وہ مصری گڑ یہ چیزیں بن رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے 500 روپے نکالے. اس زمانے میں 500 کی بڑی ویلیو تھی, یہ 95 96 کی بات ہوگی میرا خیال ہے. تو 500 روپے ان کو دیے. بزرگ نے کہا مٹی ہے مٹی. نہیں آئی سمجھ میں؟ تبھی تو لوگوں کو تکلف والے لوگ بزرگ لگتے ہیں. تکلف جو سیدھا سیدھا چلتا ہے لوگوں کو وہ بزرگ لگتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ہوتا, مجھے اس وقت یہ 500 روپے دیتے, میں کہتا ہے تھوڑا سا, کہتا ہے طارق بھائی چھوڑو یار. کہہ رہے نہیں رکھو, شکریہ, بہت اچھا یار, اچھا ہے نا, اور کیا چاہیے. کیا خیال ہے بھائی, فری پھوکڑ میں جب پیسے آ رہے ہوں اور عزت کے ساتھ آ رہے ہوں, ذلیل ہو کے بھی نہ آ رہے ہوں, تو کس کو برا لگتا ہے پیسہ؟ کیا خیال ہے, کوئی برا لگتا ہی ہے؟ سب کو اچھا لگتا ہے یار, لیکن عزت کے ساتھ ہو, بھکاری بن کے نہ ہو. تو میں ہوتا تو میں رکھ لیتا. تو یہ مجھے بزرگ سمجھتے نہ, بزرگ اسی کو سمجھا جائے گا 2 ٹکے کی حیثیت رکھو. انہوں نے فوراً, وہ بزرگ نے کیا کہا, 500 روپے واپس لو. ان کے دل میں اور اس بزرگ کا تقدس بیٹھ گیا. لیکن اللہ نے ان کو عقل دی تھی. ان کو لگا کہ یار یہ جو میں نے یہ منہ میں ماچس کی تیلی رکھی اور یہ مصری بن گئی, یہ کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے. یہ ایسا نہ ہو کہ یہ میری جیبیں خالی کر دے. اللہ نے تھوڑی عقل دی تھی. یہ وہاں سے ہٹ گئے, کوئی دوسری پارٹی آئی. اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر, دوسری پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ کوئی دوسرا بندہ آیا, اس کے ساتھ یہی کام کیا, اس کو وہ ماچس کی تیلی مصری لگ. یہ لوگ مسمرزم کرتے ہیں, دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. تو لیکن ہر ایک کا دماغ کیپچر نہیں ہوتا. اگر ان کو گالیاں دو گے پھر نہیں کیپچر کر سکتے. کانفیڈنس ہوتا ہے نا, پھر نہیں ہوتا کیپچر. یہ سارے کیپچر ویپچر انہی کے ہوتے ہیں جو ان کے رنگوں میں آ جاتے ہیں. تو میں انشاءاللہ اللہ پہ توکل کر کے کہہ رہا ہوں, میں ہوتا نا, مجھے ماچس کی تیلی ہی لگتی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اب کسی اور کو انہوں نے وہ بڑا بہران, اس نے بھی 500 روپے نکال کے دیے. بزرگ نے کیا بولا, مٹی ہے مٹی, کوئی حیثیت نہیں, رکھ لے. اس کے دل میں اور آ گیا, یار یہ تھوڑے پہنچے ہوئے نہیں. اگر وہ واقعی بزرگ ہوتا نا, وہ کہتا تھا چلو یار فری پھوکڑ میں حلال آمدن کسی آ رہی ہے, کوئی اپنی خوشی سے دے رہا ہے, تو چلو یار لے لو, کیا خیال, بچوں کو اچھا کھلا دیں گے, خود نہیں کھانا, بچوں کو کھلا دے یار تو. لیکن ڈرامے باز آدمی لوگوں کو پسند ہے, تکلف والا آدمی. تو وہ کہنے لگا کہ بھائی مٹی ہے مٹی. اب ان صاحب نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے ہمارے گھر میں حالات بڑے خراب چل رہے ہیں. آپ کو پتا ہے مسلمان کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں جس کے گھر میں حالات ٹھیک چل رہے ہوں. آج کل سب مسلمانوں کے منہ پہ ایک ہی جملہ ہے, گھر میں حالات. صبح پراٹھے کھا رہا ہوگا 2-6 انڈوں کے ساتھ, مکھن بھی ہوگا, بلائی بھی ہوگا ساتھ میں, اور دوپہر کو کھانے کے لیے 20 قسم کی چیزیں ہوں گی, رات کو بھی, شام کو چائے کے ساتھ پاپے بھی, سموسے بھی, بسکٹ بھی, لیکن حالات پھر بھی ٹھیک. یہ ناشکری کا وبال ہے جو لوگوں کے چہروں پہ آتا ہے, اللہ بچائے. خیر, تو وہ اس نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے بیٹا بتاؤ. جی غربت بہت ہے. کیا چل رہی ہے گھر میں؟ غربت. کوئی بات نہیں, میں آؤں گا, کچھ عملیات کروں گا, تمہارا پیسہ کیا ہو جائے گا, ڈبل. طارق بھائی کہتے ہیں میں نے اس بندے کا نمبر لے لیا تھا نا آپ نے, اس کا ہے نمبر نہیں لیا, پھر بہرحال کسی طرح سے رابطے میں رہے اس سے. اب وہ بندہ ان بزرگ کو لے گیا گھر. حضرت جی کو کہاں لے گیا؟ گھر. حضرت جی کا کام ہے وہاں پر عملیات کرنی ہے حضرت جی نے, اور پیسہ برسنے لگے گا. تو حضرت جی نے یہ کیا, حضرت جی نے فرمایا کہ جتنی بھی گھر کی لیڈیز ہیں وہ سارا سونا لا کے یہاں رکھیں اس رومال میں. جتنا پیسہ ہے, چادر بچھائی حضرت جی نے, سارا پیسہ یہاں لا کے رکھیں, ساری چوڑیاں بالیاں, شک نہیں کرنا حضرت جی پہ, سب کچھ یہاں لا کے رکھ دیں, اور میں اس پہ عمل پڑھوں گا, وہ سارا کیا ہو جائے گا, ڈبل. عمل پڑھوں گا اور سب کیا ہو جائے گا, ڈبل ہو جائے گا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بے وقوفوں کی دنیا میں کمی رکھی نہیں ہے. اور حضرت جی نے پہلے ڈرا دیا کہ اعتماد کرنا, ایسا نہ ہو کہ 2-4 بالیاں چھپا کے رکھ دو, تو یہ پھر بے اعتمادی پہ یہ چیزیں, یہ عقیدت, جب تک عقیدت نہیں ہوگی یہ پیسہ ڈبل نہیں ہوگا. ٹرسٹ, یہ سارے چیزیں کس پر چلتی ہیں, ٹرسٹ پہ چلتی ہیں. جناب سب کچھ لا کے رکھ دیا گیا, اور اس نے کہا خواتین بھی آ جائیں, پردے میں برقع پہن کے بیٹھ جائیں. ساری خواتین پردے میں برقع پہن کے بیٹھ گئیں, اور لائٹ بجھا دی, اور سب کو بولا منہ نیچے کر کے یہ والی تسبیح پڑھنا شروع کر دو.
اور کوئی آدھے گھنٹے سے پہلے آدھا یا پونا گھنٹہ جو بھی اس کے ٹائم تھا کوئی سر اٹھا کے نہیں دیکھے بس, کیونکہ عمل الٹا ہو جائے گا اس سے. عمل کیا ہو جائے گا؟ الٹا. پھر میں ذمہ دار نہیں ہوں گا, الٹا عمل نہ ہو جائے. وہ سارے مسٹنڈوں کی طرح خواتین بھی مرد بھی منہ نیچے کر کے بتی بجھا کے بیٹھے ہوئے عملیات کر رہے ہیں, سب بڑے آرام سے نا سارا سامان لپیٹا, ٹاٹا بائی بائی کر کے نکل لیے پتلی گلی سے. کوئی بلا لیا ہوگا, کوئی رکشے والا, کوئی ٹیکسی والا, باہر جا کے شاید داڑھی واڑی بھی اتار دی ہوگی, واللہ عالم. وہ رونا پیٹنا شروع, اور آدھے گھنٹے تک وہ یوں ہی کر کے بیٹھے ہوئے. منہ اٹھا لیا تو ایسا نہ ہو کہ الٹا نہ عمل ہو جائے. کافی دیر کے بعد جا کے ان لوگوں نے جب آنکھ کھولی, کونیاں ماری, بھائی کیا ہو رہا ہے, یہ شارٹ مارکیٹ سے